کرتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بھی ایک صاحب نعت لکھ کر کے لائے، کہا حضرت اس کو سناؤں؟ سناؤ اسے؟ میں سناؤ، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں دو ہی لوگوں کی نعتیں قصدن سنتا ہوں، باقی نہیں، کیونکہ لوگ کچھ بھی گڑبڑ کرتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے آئے ہو تو سنا دو، چلو پڑھ دو اپنا کلام پڑھ دو۔ وہ پڑھنے لگا، اتنا درد تھا کلام میں، اتنا درد اتنا درد، اعلیٰ حضرت تڑپنے لگے۔ گویا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ حضور میں آپ کے بغیر ایسے تڑپ رہا ہوں جیسے بغیر پانی کے مچھلی تڑپتی ہے، بغیر پانی کے مچھلی روتے رہے۔ اعلیٰ حضرت بڑے عاشق رسول تھے، بڑے سچے عاشق رسول تھے بھائیو، ایسے عاشق تھے جس چیز سے حضور کو نسبت ہو گئی اس سے پیار کرتے اور ٹوٹ کر پیار کرتے۔ بالخصوص وہ پالکی والا واقعہ تو آپ سنتے رہتے، حضور کی اولاد کی تعظیم کرتے تھے، میں وہ نہیں بیان کروں۔ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت نے نوکری پر ایک چھوٹے سے بچے کو رکھا، اے بچے ہمارے گھر کی عورتیں بازار نہیں جا سکتی، تم نے جانا ہے۔ وہ بچہ لگ گیا نوکری پر، نوکری پر لگا، کچھ دن ایسے ہی گزرے، پتا چلا کہ وہ بچہ سید زادہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا گھر والوں کو خبردار، آقاؤں سے نوکری نہیں کرائی جاتی، آقاؤں کی نوکری کی جاتی۔ یار ہم نے فضیلت سادات پر تو بہتوں کی تقریر سنی، لیکن ادب کرتے جن لوگوں کو دیکھا ہے ان میں میرا امام صف اول میں ہے۔ اسی لیے کسی سید صاحب نے کہا تھا کہ ہم سوچتے تھے کہ اللہ نے اعلیٰ حضرت کو اتنی خصوصیت دی، لیکن پٹھان کیوں بنایا، سید کیوں نہیں بنایا؟ چاہتا تو سید بنا دیتا، پٹھان کیوں؟ اس لیے کہ سید ہو کر سیدوں کی بڑھائی کرتے تو لوگ کہتے منہ میاں مٹھو بن رہے ہیں۔ میرے اللہ کو یہ منظور تھا کہ میں احمد رضا کو پٹھان بنا کر کے پیدا کروں گا، اور یہ سیدوں کی تعظیم لوگوں کو بتائے گا تو پتا چلے گا کہ کس طرح احترام کیا جاتا ہے۔ فرمایا آقاؤں سے کام نہیں لیا جاتا، جتنی تنخواہ ان کی طے کی گئی تھی، اب یہ نہیں کہ کام نہیں لینا تو ٹھیک ہے زیر صاحب اب آپ جائیں، نوکری سے ہٹا دیا، نہیں، کیونکہ نوکری سے ہٹاؤ گے تو بیچارے کا نقصان ہو۔ میں لفظ بیچارے سے بھی توبہ کرتا ہوں، اسی لیے کسی نبی کے شہزادے کے لیے، ارے جو سارے چاراؤں کا، سارے بیچاروں کا جو چارہ ہے اس کی آل کو بیچارہ کب کہہ سکتے؟ ابھی وہی بات تو ادب کی چل رہی ہے۔ تو یہ نہیں کہا کہ ہٹا دو انہیں، فرمایا گھر والوں کام نہیں لینا، اور جتنی تنخواہ طے ہوئی تھی وہ بطور نذرانہ پیش کرنا، یہ ہٹائے بھی نہیں جائیں گے، بطور نذرانہ پیش کی جائیں گے۔ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کے یہاں یہ قانون تھا، صوفی صاحب آپ بڑے شیدائی ہیں سادات کے، اور اسی میں آپ بدنام بھی ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بھی ایسے ہی کچھ بدنام ہوتے تھے، لیکن جو ان کی آل کے لیے بدنام ہوتے ہیں نا، پھر وہ بڑے نامور ہوتے ہیں، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے خود الملفوظ میں فرمایا، مجھے بات یاد آتی ان کے عشق کی، بہت خاص بات تذکر ہوں۔ آج کل جو ہے نا کھیل تماشا بن گیا ہے عشق رسول، بات عشق کی جاتی ہے، لیکن اللہ اکبر، بس یہاں تک فرمایا اعلیٰ حضرت نے سادات غلطی بھی کرے نا تو ان کی غلطیوں کا ذکر نہیں کیا کریں۔ شریف مکہ جو سادات میں سے تھے بہت سختی کے ساتھ ٹیکس وصول کرتے تھے، سیدوں میں تھے ٹیکس وصول کرتے، اس سختی میں انہوں نے اتنی سختی کی کہ کبھی کبھی پردہ دار عورتوں سے برقعے اتروا کر بھی ان کو چیک کرواتے تھے۔ ایک بہت بڑے عالم صاحب حج کے لیے گئے، ان کی گھر کی عورتوں کو جب برقعے اتار کر کے چیک کروایا تو وہ ایک دم غصے میں لال پیلے ہو گئے، اور اتنی بد دعائیں دی شریف مکہ کو، سید صاحب کو، کہ اس کا تو یہ ہو جائے، اس کا تو وہ ہو جائے، اور ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے۔ وہ حج پر تھے، لوگ لرزے کہ یار یہ بڑے علامہ صاحب اتنی بد دعائیں دے رہے ہیں شریف مکہ کو، اور اس نے ظلم بھی تو کیا ہے۔ لیکن اسی رات جب وہ سوئے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خواب میں حضور علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ مولوی صاحب بد دعا دینے کے لیے آپ کو میری ہی اولاد ملی تھی، میری آل ملی تھی آپ کو بد دعا دینے، اگر اس سے ظلم ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی، انسان ہی تو ہے، لیکن تم بد دعا دے ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ حال ہے ان کا جن کے پاس رسول کی نسبتیں موجود ہے۔ اس لیے امام احمد رضا کے یہاں جب محفلیں سجتی نا تو سادات کو شیرنی ڈبل دی جاتی، اور جتنے لوگ آتے نذرانہ بھی دگنا دیا جاتا۔ ایک دن سید محمود صاحب وہ محفل میلاد میں موجود تھے، ان کو کسی نے غلطی سے ایک اہرا جو ہے وہ نذرانہ دے دی،
جب ایک اور نذرانہ ملا، وہ شیرنی کا ایک ہی تھال ملا، تو آئے کہا حضرت وہ کوئی قانون تبدیل ہو گیا کیا آپ کے یہاں؟ حضرت نے کہا کیا ہوا؟ کہا سیدوں کو تو ڈبل ملتا ہے، آج ایک ہی ملا۔ جلال میں کہا شیرنی آج باٹی کس نے؟ کوئی نئے آدمی نہیں، بلاؤ اس کو، بلاؤ بلاؤ جلدی بلاؤ۔ وہ آئے، کہا کیا کیا تم نے؟ شیرنی کم تھی؟ نہیں۔ کہا انہیں ایک کیوں دیا؟ سادات کو تو ڈبل دیا جاتا ہے نا اپنے یہاں۔ خبردار آج کے بعد یہ غلطی کرو گے تو بانٹنے سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ جاؤ جتنے ہو سکتے ہیں سب بھرو، اللہ کر کے دو، اور تمہاری سزا یہ ہے، ایک دیا نا اب ان کے گھر تک جا کے تھال پہنچا کے بھی آؤ۔ یہ امام احمد رضا کا عشق ہے۔